بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سی او پی ڈی ہے، تو سی او پی ڈی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سی او پی ڈی کے جو کانٹینٹس ہے اس میں اس کا انٹروڈکشن آتا ہے، ایپیڈیمولوجی آتی ہے، ایٹیولوجی آتی ہے، رسک فیکٹرز، پیتھوفیزیولوجی اینڈ کلینکل فیچرز آتی ہے۔ اور اس کی جو دو امپورٹنس پیرامیٹرز ہیں، ایک کو ہم برونکائٹس کہتے ہیں اور ایک کو ہم امپائسیما کہتے ہیں۔ اس برونکائٹس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور امپائسیما کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہم برونکائٹس اور امپائسیما کی کمبینیشن کو سی او پی ڈی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برونکائٹس اور امپائسیما جو کو ایگزسٹنگ دو ڈیزیزز ہیں، ان دو ڈیزیزز کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں۔ تو برونکائٹس میں ٹائپس آتے ہیں، ایٹیولوجی، پیتھوجینیسس، مورفولوجی، کلینکل فیچر، یہ سارا کچھ ہم برونکائٹس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اور جو امپائسیما کی ٹائپس ہے، پیتھوجینیسس ہے، مورفولوجی ہے، کلینکل فیچرز ہے، یہ سارا کچھ ہم امپائسیما کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سی او پی ڈی کی طرف۔ انٹروڈکشن ٹو سی او پی ڈی۔ سی او پی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ کرونک obstructive pulmonary diseases۔ اس کو ہم ادر نیم سے بھی جانتے ہیں، جس میں کرونک obstructive lung diseases آتا ہے، کرونک obstructive airway diseases آتا ہے، کرونک airway limitation آتا ہے، اینڈ کرونک obstructive respiratory diseases آتے ہیں۔ یہ ساری ادر نیم ہیں سی او پی ڈی کی۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنے، اکثر ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں، لیکن یہ سارے ایک ہی نام ہے۔ اس کے جو انٹروڈکشن ہے کہ سی او پی ڈی refers to a pair of two commonly coexisting diseases, chronic bronchitis and emphysema of the lung, in which the airway become narrowed۔ یہ جو کرونک برونکائٹس اور امپائسیما ہے، اس کی کمبینیشن کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ کرونک برونکائٹس اور امپائسیما میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو لنگز ایئر وے ہے وہ نیروڈ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو نارمل انسپائریشن ہوتا ہے نہ ایکسپائریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شارٹنیس آف بریتھ ایرائز ہوتا ہے۔ تو دس لیڈ ٹو دا لمیٹیشن آف فلو ایئر ٹو اینڈ فرام دا لنگ کازنگ شارٹنیس آف بریتھ۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ان سی او پی ڈی لیس ایئر فلو ان اینڈ آؤٹ آف دا ایئر ویز بیکاز ون اور مور آف دا فالوئنگ۔ تو یہ فور جو امپورٹنٹ کازز ہے یہ آپ لوگوں نے بالکل یاد رکھنی ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان چاروں پوائنٹس کی وجہ سے ہی سی او پی ڈی ارائز ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو فرسٹ ون جو ہے دا ایئر ویز اینڈ دا ایئر سیک لوز دیئر الاسٹک کوالٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الویولائی ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ الویولائی میں الاسٹک ریکوائل ٹینڈنسٹی ہوتی ہے۔ جب ہم نارملی ایئر کو انسپائر کرتے ہیں تو وہ بلڈ میں چلی جاتی ہے، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ سے الویولائی کی طرف آتی ہے، تو الویولائی کی جو الاسٹک کوالٹی ہے، اس الاسٹک کوالٹی کی وجہ سے ہی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ایکسپیل آؤٹ کر لیتے ہیں ایکسپائریشن پروسیس کے ذریعے۔ لیکن اگر یہ الاسٹک ریکوائل ٹینڈنسٹی آپ الویولائی یہ ڈسٹروائے ہو جائے تو پھر جو ہے ایکسپائریشن پرولونگ ہو جاتی ہے، جو کہ سی او پی ڈی میں بیسیکلی پرولونگ آف ایکسپائریشن ہوتا ہے۔ یہ اس الاسٹک کوالٹی ڈیمینشنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ الاسٹک کوالٹی آف الویولائی یہ ڈیمینش ہو جاتا ہے اس سی او پی ڈی میں، جس کی وجہ سے ایکسپائریشن پرولونگ رہتا ہے، کیونکہ وہ پراپرلی پھر اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسپیل آؤٹ نہیں کر پاتا۔ دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا وال بٹوین مینی آف دا ایئر سیکس آر ڈسٹروائے۔ جو الویولر وال ہوتا ہے وہ الویولر وال ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے تو اس کے ڈسٹرکشنز کی وجہ سے بھی الویولائی جو ہے وہ پراپرلی پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا ایکسپیل آؤٹ نہیں کرتا، نہ ہی انسائڈ جو ہے آکسیجن آتا ہے، تو اس میں نہ پھر انسپائریشن پراپر ہوتا ہے نہ ایکسپائریشن پراپر ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے دا وال آف دا ایئر وے بیکم تھک اینڈ انفلیم۔ جب یہ الویولر وال جو ہے یہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف باڈی جو ہے نا انفلیمیشن کا رسپانس شو کر لیتا ہے، وہاں پہ نیوٹروفلز، میکروفیجز، یہ ساری چیزیں آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا انفلیمیشن کوز کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو گوبلیٹ سیلز ہمارے ایئر وے میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں میوکس کی سیکریشن کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ایئر وے ہے وہ تھک اور انفلیمڈ ہو جاتے ہیں۔
جو چوتھی اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ایئر وے میک مور میوکس دین یوزول وچ ٹین ٹو کلاگ دیم. تو جب یہ ایئر وے جو ہے نا یہ ڈسٹروئی ہو جاتی ہے، یہ ڈسٹرب ہوتی ہے کسی بھی سپوز کوئی مائکرو آرگینزم وہاں پہ آ جاتا ہے یا کوئی اسپائریشن پارٹیکلز وہاں پہ آ جاتی ہے، تو اس کے خلاف باڈی جو ہے نا اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ ایئر پیسج وے میں انفلیمیشن کا رسپانس شو ہوتا ہے، اور اس انفلیمیشن کے رسپانس کی وجہ سے وہاں پہ ایکسیزو اماؤنٹ میں میوکس پروڈکشن ہوتا ہے جو کہ نارمل سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ میوکس جو ہے نا وہ اتنا زیادہ تھک ہوتا ہے کہ جو نارمل ایئر پیسیجز وے میں میوکوسیلری اپریٹس ہوتا ہے اس میوکس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ میوکوسیلری اپریٹس ہی امپیئرڈ ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنا نارمل فزیولوجیکل فنکشن پرفارم نہیں کرتا، تو وہ اس تھک میوکس کو کلیئر نہیں کر پاتا اور وہ اس سیلیا کو ہی ڈیمیج کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایئر پیسیجز وہ ہے وہ کلوگڈ ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ میوکس جو ہے نا obstruction کاز کر لیتی ہے پرماننٹلی. صحیح ہے جی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے COPD ارائز ہوتی ہے. صحیح ہے جی. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے. یہ ایک نارمل لنگس آپ کو دکھایا گیا ہے اور ایک لنگس ہے وتھ COPD، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں اتنا زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا، اس کی COPD کی جو ایپیڈیمولوجی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جو مورٹالٹی ہے یا موربلٹی ریشو ہے یہ کتنا ہے، تو یہ اٹ از دا 4th لیڈنگ کاز آف مورٹالٹی اینڈ 12th لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ. صحیح ہے جی. ان 2020 COPD از دا 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. تو یہ COPD جو ہے نا یہ 2020 میں 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ بن چکی ہے، یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے. اس کی جو ایٹیولوجی ہے، ایٹیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کون سی کوزیٹیو ایجنٹ ہے، وہ کون سے کوزز ہے جس کی وجہ سے یہ COPD ارائز ہوتا ہے. تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوز فار دا COPD از اسموکنگ. یہ اسموکنگ بہت ہی امپورٹنٹ کوزیٹیو ایجنٹ ہے فار COPD. اسموکنگ اس لیے ہے کہ اسموکنگ میں ہزاروں لاکھوں تعداد میں اس طرح نوکشس ایریٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایئر وے کو اریٹیٹ کرتی ہے، اور اس اریٹیشن آف دا ایئر ویز کی وجہ سے وہاں پہ انفلیمیشن کا رسپانس جو ہوتا ہے، وہاں پہ ایکزوڈیشن آف فلوئڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے obstruction کوز ہوتی ہے، ایکسیسو اماؤنٹ آف میوکس کی پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو obstruct کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپائریشن پرولونگ رہتا ہے، انسپائریشن میں پرابلم آتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ آتا ہے. تو یہ اسموکنگ جو ہے نا اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوکشس کیمیکل ایریٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے، جس میں کاربن مونوکسائڈ بھی آتا ہے. اس طرح بہت سارے کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے آکوپینشل ایکسپوجر ٹو دا ورک پلیسز ڈسٹ فاؤنڈ ان دا کول مائننگ. یہ وہ شخص میں پائے جاتے ہیں، ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ کول مائننگ کرتے ہیں، جو کہ یہ کول کا کام کرتے ہیں، گولڈ مائننگ کرتے ہیں، یہ ادر کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. تو سچ اس کیمیکلز اس میں ہوتی ہے کیڈمیم، آئسوسائنیٹس، پیومس فرام دا ویلڈنگ have been implicated in the development of the airway obstruction، جس کی وجہ سے یہ ان ساری چیزوں میں یہ موسٹ کامن ہے کہ اس میں کیمیکلز ہوتی ہے، کچھ گیسز اس میں ہوتے ہیں جو کہ ہم انہیل کرتے ہیں اور ہمارے ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے. صحیح ہے جی. اور اس طرح ایئر پالوشن ہے، اس میں انڈور ایئر پالوشن آتا ہے، آؤٹ ڈور ایئر پالوشن آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ایئر پیسیجز وے کے لیے ہارمفل ہے اور ایک ٹاکسک ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے اور فردر وہاں پہ obstruction کاز ہوتی ہے ڈیو ٹو انفلیمیشن، ڈیو ٹو ایکسیسو اماؤنٹ آف میوکس پروڈکشن. صحیح ہے جی. اور اس کا جو ادر ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے وہ ہے سڈن ایئر وے کنسٹرکشن رسپونس ٹو انہیل ایریٹنٹ. تو جو انہیل ایریٹنٹس ہم انہیل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایئر وے کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے، جو ایئر وے ہے وہ نیروڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسپائریشن ایکسپائریشن میں پرابلم آتی ہے. برونگیل ہائپر ریسپانسونس موسٹلی استما میں شو ہوتا ہے.
موسٹلی کوئی پرسن کہتا ہے کہ یار مجھے اس چیز سے الرجی ہے، تو اگر کوئی سپوز ایک بندہ ہے اس کو پرفیوم سے الرجی ہے، اور وہ جو ہے نا کوئی ایسی انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہو جائے جہاں جہاں پر کسی نے پرفیوم لگایا ہو، تو وہ جو ہے نا اس کو شارٹنس آف بریتھ ایرائز ہو جاتا ہے، اس کی جو سانس میں جو ہے نا اس کو دشواری آتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کا جو ایئر پیسیجز وے ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، برونکو کنسٹرکشن اس میں کاز ہو جاتی ہے۔ تو اس برونکو کنسٹرکشن کی وجہ سے اس کا جو برونکی لیومن ہے وہ نیروڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شارٹنس آف بریتھ ایرائز ہوتا ہے، اور وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ برونکیل ہائپر رسپانسیونیس ہم اس کو کہتے ہیں، اور یہ موسٹلی استما میں ہوتا ہے۔ اچھا، کنٹینیو کرتے ہیں فردر۔ اس کے جو ادر ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے، ایک ہے جینیٹک الفا 1 اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسی، اور یہ موسٹلی 2% کیسز آف سی او پی ڈی، مطلب یہ ہے کہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسی کی وجہ سے 2% کیسز آف سی او پی ڈی ایرائز ہوتے ہیں، مطلب یہ 2% کنٹریبیوٹ کرتی ہے فار سی او پی ڈی۔ تو یہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسی یہ کیا ہوتا ہے؟ الفا 1 اینٹی ٹریپسن یہ ایک پروٹینیشیس انزائمز ہوتا ہے جو کہ ہمارے ایئر وے میں پروٹیئیسس انزائمز کے خلاف سیگریٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ایئر پیسیجز والز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انفلیمیشن ہوتا ہے تو انفلیمیشن میں ایک ایکیوٹ انفلیمیشن ہوتا ہے، ایک کرونک انفلیمیشن ہوتا ہے۔ تو ایکیوٹ انفلیمیشن میں جو پری ڈومیننٹ سیلز ہوتا ہے وہ نیوٹروفل ہوتا ہے، اور جو کرونک انفلیمیشن میں ہوتا ہے وہ میکروپیجز ہوتی ہیں۔ تو یہ نیوٹروفلز جو ہے، یہ انفلیمیشن بیسیکلی ایک پروٹیکٹیو ریسپانس ہوتا ہے باڈی کا کسی بھی مائکرو آرگینزم کو، کسی بھی ٹاکسنس یا کیمیکلز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے باڈی ایک پروٹیکٹیو ریسپانس شو کرتی ہے ان دا فارم آف انفلیمیشن۔ تو سپوز اگر وہ ایکیوٹ انفلیمیشن ہے اور سم ڈیز تک ہے، تو اس میں نیوٹروفلز ایک پریڈومیننٹ فیکٹ سیلس ہوگا۔ تو وہ نیوٹروفلز کیا کرتی ہے؟ اس آرگینزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے آپ سے پروٹیئیسس انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میٹالو پروٹینیزز ہوا، جیسے کہ ایلاسٹیزز ہوا۔ تو یہ میٹالو پروٹینیزز ایلاسٹیزز انزائم اس مائکرو آرگینزم کو، اس ٹاکسینز کو کل آؤٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ایئر پیسیجز وے کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہیں۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ میں اس ٹاکسینز اور کیمیکلز کو بھی ڈسٹروائے کرتی ہے، لیکن ہمارے ایئر پیسیجز وال جو ہے اس کو بھی ڈسٹروائے کرتی ہے یہ میٹالو پروٹینیزز ایلاسٹیزز پروٹیزز انزائم۔ تو اس جو ایئر پیسیجز وال ہے اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ سے کیا سیکریٹ کرتی ہے؟ الفا 1 اینٹی ٹریپسن۔ تو یہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن یہ پروٹینیشیس انزائم ہے، یہ اس پروٹیئیسس انزائم کو انیکٹیو کر لیتی ہے، اور جو ایئر پیسیجز وال ہے اس کو ڈیمیج ہونے سے بچا دیتی ہے۔ اب اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، کوئی جینیٹک میوٹیشن اس الفا 1 اینٹی ٹریپسن میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ پروٹیئیسز جو ہے یہ ہمارے ایئر پیسیجز والز کو ڈیمیج کرتی ہے، اور فردر بہت ساری کمپلیکیشن ایرائز کرتی ہیں۔ صحیح ہے جی، تو یہ بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے فور دا سی او پی ڈی۔ یہ کیا کرتی ہے کہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن پروٹیکٹ دا لنگ فرام دا ڈیمیج caused by the proteases enzymes such as elastases and the trypsin that can be released as a result of inflammatory response to the tobacco smoke۔ یہاں پہ صرف ٹوبیکو اسموک ہے، لیکن یہ بہت ساری کیمیکلز کی وجہ سے بھی یہ اینٹی ٹریپسن جو ہے یہ سیکریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ٹوبیکو اسموک میں بہت ساری ایریٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو ایریٹیٹ کرتی ہے، اور پھر اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے باڈی رسپانس شو کرتی ہے۔ یہ ایئر پیسیجز وے ان دا فارم آف انفلیمیشن رسپانس شو کرتا ہے، جس میں یہ نیوٹروفلز آتا ہے، اور پھر یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ سے یہ پروٹیئیسز انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہمارے ایئر پیسیجز وے کو بچانے کے لیے یہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن وہاں سے سیکریٹ ہو کہ اس پروٹیئیسز انزائم کو انیکٹیو کرتی ہے، اور ہمارے ایئر پیسیجز وے ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ وہاں پہ بن جاتا ہے۔ اس کے جو رسک فیکٹر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں سی او پی ڈی کا: سگریٹ اسموکنگ ہے، آکوپینشل ڈسٹ اینڈ کیمیکلز ہے، انوائرمنٹل ٹوبیکو اسموکس ہیں، انڈور اینڈ آؤٹ ڈور ایئر پالوشنس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ون بائی ون ڈسکس کر کے بتا دی ہے۔
اس کی جو پیتھوفیزیولوجی ہے، تو پیتھوفیزیولوجی تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی سمجھا دیا، لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی مزے کا ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں پیتھوفیزیولوجی کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ نمبر اسٹیپ میں اب نارمل انفلیمیٹری رسپانس آف دا لنگ ڈیو ٹو دا ٹاکسک گیسز۔ جیسی ہی کوئی بندہ جو ہے وہ ٹاکسک گیسز کو انہیل کرتے ہے، چاہے وہ اسموکنگ کرتا ہے یا کول مائننگ میں کام کرتا ہے اور وہاں پہ کوئی ٹاکسک گیسز انہیل کرتا ہے، یا ویلڈنگ والا جو پرسن ہوتا ہے اس میں جب وہ کام کرتا ہے اور وہ کوئی ٹاکسن گیس انہیل کر لیتا ہے، تو ہماری ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے اور وہاں پہ ایب نارمل انفلیمیٹری رسپانس شو ہو جاتا ہے ایئر پیسیجز وے میں۔ رسپانس اگر ان دا ایئر وے، رسپانس کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ رسپانس ایئر ویز میں ہوتا ہے، پیرنکائما میں ہوتا ہے اور پلمونری وسکولیچر میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیروینگ آف دا ایئر وے ٹیک پلیس، جو ایئر وے ہے وہ نیروڈ ہو جاتی ہے اور ڈسٹرکشنز آف دا پیرنکائما لیڈ ٹو ایمپائسیما۔ یا ڈسٹرکشن کیوں ہوتی ہے پیرنکائما کا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ الفا 1 اینٹی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ پروٹیاسس انزائم ہمارے برونکیل وال کو، ہمارے ایئر پیسیجز وے وال کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایمپائسیما ایرائز ہوتے ہیں۔ ایمپائسیما آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ڈسٹرکشن آف دا پیرنکائما کی وجہ سے ایمپائسیما ایرائز ہوتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے پیرنکائما الفا 1 اینٹی ٹریپسن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایمپائسیما ایرائز ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے۔ Destructions of the lung parenchyma lead to the imbalance of the proteases, anti-proteases enzyme. These proteases inhibited prevent the destructive process۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لنگ پیرنکائما ہے جب یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ ڈسٹروئی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو پروٹیزز اور اینٹی پروٹیزز کا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو برونکیل وال ہے یا ہمارے جو الویولر سیکا وال ہے یا ایئر پیسیجز وے کا وال ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کے وجہ سے فردر بہت کمپلیکیشن رائز ہوتی ہے اور سی او پی ڈی کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ اور پلمونری وسکولیچر میں کس طرح چینجز آتا ہے؟ پلمونری وسکولیچر میں اس طرح چینجز آتے ہیں کہ یہ جو پلمونری ویسلز ہے یہ تھکنڈ ہو جاتے ہیں، اس پہ کولیجن کی ڈیپوزیشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تھکڈ ہو جاتے ہیں اور ڈسٹرکشن آف دا کیپیلری بیڈز ہو جاتی ہے، جو کہ وہاں پہ جو پلمونری کیپیلریز ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہے، صحیح ہے جی۔ اور اس کی وجہ سے میوکس ہائپر سیگریشن ہو جاتا ہے۔ یہ میوکس جو ہوتی ہے یہ میوکس گوبلیٹ سیل سے سیگریٹ ہوتے ہیں، تو وہ گوبلیٹ سیلز میں ہائپرپلیجیا ہو جاتی ہے، گوبلیٹ سیلز کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیسو اماؤنٹ میں میوکس پروڈکشن ہو جاتا ہے، اور وہ میوکس جو ہے نا میوکس میں اس طرح کی سبسٹنس ہوتی ہے جو کہ اس ٹاکسنس کو یا اس کیمیکلز کو یا اس بیکٹیریا مائکرو آرگینزم کو کل آؤٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ میوکس جو ہے یہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے اور یہ میوکس اس آرگینزم کو بھی کل کرتی ہے، لیکن یہ جو سیلیا ہمارے ایئر وے میں پریزنٹ ہوتے ہیں، میوکوسیلری اپریٹس ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ میوکوسیلری اپریٹس اللہ پاک نے اس میں اس لیے رکھا ہے کہ جو میوکس زیادہ سیگریٹ ہوتا ہے تو یہ میوکوسیلری اپریٹس اس کو کلیئر آؤٹ کر لیتا ہے، اس کو کلیئر کر کے پھر ہم کف کے ذریعے یا ادر ایکسٹریشن کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپیلوٹ کر لیتے ہیں انوائرمنٹ کی طرف۔ لیکن یہ میوکس اتنا زیادہ تھکڈ ہوتا ہے کہ یہ میوکوسیلی اپریٹس بھی ہی ڈپوزٹ ہو جاتا ہے اور اس سیلیا کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلیا ڈسفنکشن، تو یہ سیلیا ڈسفنکشن ہو جاتی ہے۔ اور نارملی جو یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ کور پرمونیلی اس کی وجہ سے ایرائز ہوتی ہے، تو یہ کور پرمونیلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کور پرمونیلی ہم رائٹ وینٹریکل آف ہارٹ کی ہائپرٹروپائزیشن کو کہتے ہیں۔ جب رائٹ وینٹریکل آف دا ہارٹ ہائپرٹروپائز ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کور پرمونیلی۔ اور یہ کور پرمونیلی کیوں ایرائز ہوتا ہے؟ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ 25 mm اور پریشر کے ذریعے بلڈ کو پمپ کرتے ہیں ٹوورڈ دا لنگ،
صحیح ہے جی۔ اب لنگز میں اتنا سارا چینجز آ گیا ہے، اس میں تھکننگ آف ویسل ہو گئی ہے، کولیجن ڈپوزیشن ہو گیا ہے، ڈسٹرکشنز آف دا کیپیلری بیڈس ہو گئی ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے۔ تو یہ رائٹ وینٹریکل کو بہت زیادہ پریشر چاہیے کہ وہ اس لنگ کی طرف بلڈ کو پش اپ کر لے۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ رائٹ وینٹریکل اپنے آپ کو ہائپرٹروپائز کر لیتا ہے، جس کو ہم کور پلمونیلی کہتے ہیں۔ تو اس ہائپرٹروپائز کی وجہ سے یہ رائٹ وینٹریکل پھر جو ہے نا زیادہ پریشر جنریٹ کرتا ہے کہ وہ بلڈ کو لنگس کی طرف پش اپ کر لے۔ صحیح ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے کور پلمونیلی ایرائز ہوتی ہے، جس کو ہم رائٹ وینٹریکل ہائپرٹروپیزیشن کہتے ہیں، رائٹ وینٹریکل ہائپرٹروپائز ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ اور اس کی وجہ سے جو دو ہال مارک ہیں وہ کنسسٹنٹلی رہتے ہیں، ایک کو ہم کرونک کف کہتے ہیں اور ایک کو ہم سپوٹم پروڈکشن کہتے ہیں۔ تو اس کے وجہ سے فردر جو ہے نا بندے کو کنسسٹنٹلی کرونک کف رہتا ہے، سپوٹم کی پروڈکشن ہوتی ہے اس میں۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ سارے پیتھوفیزیولوجی ہے کہ یہ سی او پی ڈی کی پیتھوفیزیولوجی کس طرح ہے، یہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ون بائی سٹیپ بتا دی ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سی او پی ڈی کے حوالے سے۔ اس کے جو کلینکل فیچر ہے سی او پی ڈی کے، ایک میں اس کا کرونک کف ہے، سپوٹم پروڈکشن ہے، ویزنگ ہے، اور چیسٹ ٹائٹنس ہے، ڈسپنیا آن ایگزرشن ہے، ویٹ لاس ہے، ریسپائریٹری انسفیشنسی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ کامن چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اور بیرل چیسٹ ہے، یہ بیرل چیسٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سی او پی ڈی کے حوالے سے۔ اگر جہاں پہ بھی آپ کو بیرل چیسٹ نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کلینکل فیچر ہے فار سی او پی ڈی کے لیے۔ یہ بیرل چیسٹ کیا ہوتا ہے کہ نارملی جو ہمارے انسپائریٹری مسلز ہوتے ہیں، جو مین انسپائریٹری مسلز ہوتے ہیں، تو جب ہم انسپائریشن کرتے ہیں تو نارملی وہ انسپائریٹری مسلز یوز ہوتے ہیں، اور کچھ ایسیسری انسپائریٹری مسلز ہوتے ہیں، اور ایسیسری ایکسپائریٹری مسلز بھی ہوتے ہیں۔ تو بیرل چیسٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو سی او پی ڈی ڈیزیز ہوتا ہے تو وہ اپنی ایسیسری مسلز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے، کیونکہ وہ جو نارمل انسپائریٹری مسلز ہوتی ہے یا نارمل ایکسپائریٹری مسلز ہوتی ہے وہ پراپرلی وہ انسپائریشن اور ایکسپائریشن کو پراپر نہیں کر پاتی، تو پھر یہ ایسیسری مسلز بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایکسیسو یوزز کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ انسائڈ کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے، ریبز جو ہے یہ ریبز اندر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو ہم بیرل چیسٹ کہتے ہیں، ڈیو ٹو دا ایکسیسری مسل ایکسیسو اماؤنٹ میں جب ہم ایکسیسری مسلس کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بیرل چیسٹ رائز ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کلینکل فیچر ہے فار سی او پی ڈی۔ اچھا، اب سی او پی ڈی جو ہے اس میں دو امپورٹنٹ پیرامیٹرز آتے ہیں، ایک ہے کرونک برونکائٹس اور ایک ہے امپائسیما۔ تو یہ کرونک برونکائٹس اور امپائسیما کی کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اب ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ A chronic bronchitis. The chronic bronchitis is a condition in which the bronchial tube become inflamed. یہ کرونک برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ کرونک برونکائٹس وہ ہوتا ہے کہ اس میں برونکیل ٹیوب کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے جی۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، اس پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک برونکیل ٹیوب ہے، ایک ہیلتھی ہے اور ایک جو ہے انفلیمڈ ہے۔ تو یہ ہیلتھی جو ہے اس میں آپ یہ سپیس دیکھ لیں، اس میں سپیس زیادہ ہے، اور جو یہ انفلیمڈ ٹیوب ہے اس میں انفلیمیشن ہوا ہے تو فلوئڈ زیادہ کمولیٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیوب جو ہے جو لیومن ہے یہ لیومن نیرو ہو گیا ہے۔ صحیح ہے جی۔ اچھا، اب اس کو اٹ از ڈیفائنڈ بائی دا پریزنس آف اے پرسسٹنٹ پروڈکٹیو کوف فار ایٹ لیسٹ 3 کنزیکیٹو منتھ ان ایٹ لیسٹ 2 کنزیکیٹو ایئر۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، اکثر ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے کہ جب کسی بندے کو 3 کنزیکیٹو منتھ سے پروڈکٹیو کف ہو اور وہ ایٹ لیسٹ 2 کنزیکیٹو ایئر تک کنٹینیو رہتا ہے تو اس کو کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے؟ تو اس کو کرونک برونکائٹس ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ آپ لوگ ذہن میں یاد رکھ لیں۔
اچھا، اس کے جو ٹائپس ہیں تو سمپل کرونک برونکائٹس ہے، کرونک میوکوپرولنٹ برونکائٹس ہے، کرونک اسٹمیٹک برونکائٹس ہے، کرونک obstructive برونکائٹس ہے۔ تو سمپل کرونک برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ کریکٹرائز بائی دا پروڈکٹیو کپ ود میوکوسپیوٹم بٹ دیئر از نو ایئر فلو obstruction، اس میں ایئر فلو obstruction نہیں ہوتا، صحیح ہے جی۔ کرونک میوکوپرولنٹ برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹیو کپ بھی ہوتا ہے وتھ پرولنٹ سپوٹم ہوتا ہے۔ یہ پرولنٹ سپوٹم کیا ہوتا ہے؟ پرولنٹ سپوٹم ہوتا ہے کہ اس میں رسٹڈ ٹائپ سپوٹم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک پول سمیلنگ ہوتا ہے، میوکس بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس میں پول سمیلنگ ٹائپ میوکس ہوتا ہے، اس کو ہم پرولنٹ سپوٹم کہتے ہیں، صحیح ہے جی۔ ایک میوکائڈ سپوٹم ہوتا ہے جو کہ وائٹ سا ہوتا ہے، اور ایک پرولنٹ سپوٹم ہوتا ہے جو کہ رسٹڈ ٹائپ ہوتا ہے، صحیح ہے جی، اور یہ ایک پول سمیلنگ کرتا ہے۔ کرونک اسٹمیٹک برونکائٹس ہے، اس میں پروڈکٹیو کب ہوتا ہے ود ایپیسوڈ آف استھما، صحیح ہے جی۔ اور کرونک obstructive برونکائٹس ہے تو اس میں ایئر فلو کی obstruction ہوتی ہے، پروڈکٹیو کب بھی ہوتا ہے لیکن جو ایئر فلو ہے اس میں بھی obstruction ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ تو نارمل انسپائریشن ہوتا ہے نہ تو نارمل ایکسپائریشن ہوتا ہے، صحیح ہے جی۔ تو یہ اس کے ٹائپس ہے۔ اس کی ایٹیولوجی ہے کہ یہ کون سی کوزز کی وجہ سے رائز ہوتا ہے، تو دا موسٹ امپورٹنٹ کاز پر دا برونکائٹس از اسموکنگ، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ اسموکنگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے فور دا COPD۔ ایئر پولوٹنس ہے جس میں سلفر ڈائی آکسائڈ آتا ہے، نائٹرس آکسائڈ آتا ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ یہ ایئر پولوٹنس ہے جو کہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کے لیے اریٹیشن کوز کرتی ہے، صحیح ہے جی۔ اور جو برونکائٹس ہے، برونکائٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے۔ پیتھوجینیسس مطلب یہ ہے کہ یہ برونکائٹس کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، تو جب ہم یہ سلفر ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یا اسموک کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری کیمیکلز ہوتی ہے اسموک میں، یہ ہمارے ایئر پیسیجز وے کو اریٹیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایک چیز میوکس پروڈکشن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے فردر انفلیمیشن کوز ہوتا ہے، اور جو میوکس سیکریٹنگ گلینڈز ہے جس میں گوبلٹ سیلز آتے ہیں تو یہ اس کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں، ہائپر اس کے ہائپرپلیجیا ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے نمبر آف سیل انکریز ہو جاتی ہے گوبلٹ سیلز کے، جس کی وجہ سے ایکسیسو اماؤنٹ میں میوکس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور جو سیلیا ہے ہماری ایئر پیسیجز وے میں، جو سیلیا ہے وہ سیلیا کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سیلیا اپنا فنکشن ریڈیوس کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایکسیسو اماؤنٹ میں میوکس سیکریٹ ہوتا ہے تو وہ سیلیا جو ہے فردر اس میوکس کو آسانی کے ساتھ کلیئر آؤٹ نہیں کر لیتا، کیونکہ آسانی کے ساتھ اس لیے کلیئر آؤٹ نہیں کر پاتا کیونکہ میوکس ایکسیسو اماؤنٹ میں وہاں پہ آتا ہے، اور ایکسیسو اماؤنٹ میں وہاں پہ اس سیلیا پہ ڈپازٹ ہوتا ہے، جو کہ سیلیا پھر فردر اپنا نارمل فنکشن پرفارم نہیں کرتا، اور مور میوکس پروڈکشن ہوتا ہے برونکیل وال بیکم تھکن، وہاں پہ میں نے آپ کو پکچر میں دکھا دیا تھا کہ ایک نارمل برونکیل ٹیوب تھا اور ایک انفلیم تھا، تو جو انفلیم تھا اس میں جو برونکیل لیومن تھا وہ نیرو تھا، کیونکہ وہاں پہ ایکسیسو اماؤنٹ میں میوکس کی پروڈکشن ہو گئی تھی، تو وہ لیومن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیرو ہوتا گیا تھا، کہ جو برونکیل لیومن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا تھا، صحیح ہے جی، ڈیو ٹو ایکسیسو اماؤنٹ آف میوکس پروڈکشن۔ الویولائی adjacent to the bronchial wall become damaged and fibrous، جو الویولائی برونکیولز کی قریب ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور فائبروسٹ ہو جاتی ہے، صحیح ہے جی۔ الٹر فنکشن آف دا الویولر مائکروپیجز، اور جو الویولر مائکروپیجز ہیں اس کی جو فنکشن ہے وہ الٹر ہو جاتی ہے، وہاں پہ فردر انفیکشن کوز ہو جاتی ہے۔ نارملی الویولائی میں جو مائکروپیجز ہوتے ہیں ہم اسے الویولر مائکروپیجز کہتے ہیں، جو کہ ہماری الویولائی کو کوئی بھی انفیکشنز جو وہاں پہ الویولائی میں آتی ہے، کوئی انفیکٹس پارٹیکل آتی ہے، چاہے کوئی آرگینزم ہو، مائکرو آرگینزم ہو، بیکٹیریا ہو، وائرس ہو، تو یہ الویولر مائکروپیجز اس کو کلیئر آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جب کرونک برونکائٹس ہوتا ہے تو وہاں پہ الویولائی پردر فائبروزڈ ہو جاتی ہے، اور اس فائبروسس کی وجہ سے الویولائی کا جو مائکروپیجز ہے وہ
وہ پھر فردر اپنا فنکشن نارملی پرفارم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انفیکشن کو چانس مل جاتی ہے اور وہاں پہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیزیز کاز کر سکتی ہے۔ اس کے جو مورفولوجی ہے تو میوکس لائننگ جو ہے وہ سوولن ہو جاتی ہے، اور جو بائلر جو میوکس اور میوکوپرولن سیکریشن کی وجہ سے جو میوکس لائننگ ہے وہ سوولن ہو جاتی ہے۔ انلارجمنٹ آف میوکس سیکریٹنگ گلینڈ جو گوبلر سیلز ہے وہ میوکس سیکریٹنگ گلینڈ جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ انلارج ہو جاتی ہے۔ ٹریکیا اینڈ برونکائی جو ہے وہ لارج ہو جاتی ہے کیونکہ ایکسیسو اماؤنٹ آف میوکس پروڈکشن ہوتا ہے۔ انکریز نمبر آف دا گوبلٹ سیلز ہو جاتے ہیں۔ ہائپرپلیجیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ گوبلٹ سیل میں ہائپرپلیجیا ہو جاتی ہے، گوبلٹ سیلز کی نمبر انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے سائنز اور سمٹم ہے تو سور تھروٹ، پیتھیک، فیور، باڈی ایکس، اسٹفی یا رنی نوز، وومیٹنگ، پرسسٹنٹ کف میں بھی پروڈیوس کلیئر میوکس، شارٹنس آف بریتھ، یہ سارے سائنز اور سمٹم ہیں۔ کرونک سمٹمز جو ہے اس کی کفنگ ہے، ویزنگ ہے، چیسٹ ڈسکمفرٹ ہے۔ دا کفنگ میں پروڈیوس اماؤنٹ آف میوکس، دس ٹائپ آف کف اوپن اسکار اسموکر کف، یہ یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سمری ہے، سمری آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ سمرائز کی گئی ہے کہ ہم نے برونکائٹس میں کیا کچھ پڑھا ہے۔ اب امپائسیما ہے تو امپائسیما defined as enlargement of the air space distals to the terminal bronchioles with restrictions of the air wall of the alveoli۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے الویولائی کی ارد گرد ایک والف ہوتا ہے جو کہ الویولائی کو ایک پراپر شیپ پرووائڈ کرتا ہے جسے ہم الویولر وال کہتے ہیں۔ تو یہ الویولر وال جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا ڈسٹروئی ہو جاتی ہے کسی بھی نوکشس کیمیکل سٹیمولیٹس کی وجہ سے یا کسی بھی جو ہے نا میوٹیشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے الفا 1 اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ نہیں ہوتا تو وہ پروٹیئسز ہمارے اس برونکیل وال کو الویولر وال کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے الویولائی انلارج ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ وال ہے الویولائی کا، اس وال نے الویولائی کو ایک پراپر شیپ پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہ وال ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر الویولائی جو ہے وہ ڈسٹینڈ ہو جاتی ہے، انلارج ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے جی۔ اس کی پیتھولوجی کیا ہے؟ ایز الویولائی آر ڈسٹروئی دا الویولر سرفیس ایریا ان کنٹیکٹ with the capillary decrease، تو جو سرفیس ایریا ہے کیپیلری کے ساتھ وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے، causing dead space۔ یہ ڈیڈ اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی ہم جب نوز سے ایئر پیسیج وے کو سٹارٹ کرتے ہیں تو برونکیولز تک وہ سارے ڈیڈ سپیس میں کون ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی گیسز ایکسچینج نہیں ہوتا، اور جہاں پہ گیسز ایکسچینج ہوتا ہے اس کو ہم الویولائی کہتے ہیں۔ لیکن جب الویولائی کا جو یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور اس کا جو وال ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ الویولائی بھی ڈیڈ سپیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ گیسز ایکسچینج نہیں ہوتا، تو جس جگہ پہ گیسز ایکسچینج نہیں ہوتا اس کو ہم ڈیڈ سپیس کہتے ہیں، تو یہ الویولائی بھی فردر جو ہے ڈیڈ سپیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہائپوکسیا آکسیجن کے لے کے جاتی ہے، وہاں پہ ہائپوکسیا ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، in later stages CO2 elimination is disturbed and increase in CO2 tension in arterial blood causing respiratory acidosis۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الویولائی کا نارمل فنکشن تو یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو جو ہے نا بلڈ میں شامل کرتی ہے، تو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو بلڈ سے پھر ایکسپیل آؤٹ کر لیتا ہے۔ الویولائی جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ سے الویولائی کی طرف آتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور پھر الویولائی کے ذریعے وہ ہم جو ہے نا ایکسپائریشن کے ذریعے ایکسپیل آؤٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب الویولائی جو ہے وہ ڈسٹروئی ہو جاتی ہے، اس کا وال ڈسٹروئی ہو جاتا ہے، تو پھر الویولائی نہ تو انسپائریشن پراپرلی کرتا ہے نہ ایکسپائریشن پراپرلی کرتا ہے، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ بلڈ میں اکمولیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریسپائریٹری ایسیڈوسس ارائز ہو جاتا ہے، اور یہ ریسپائریٹری ایسیڈوسس جو ہے یہ ڈیکریز پلمونری بلڈ فلو از انکریز فورسنگ دا رائٹ ventricle ٹو مینٹین دا ہائی بلڈ پریشر ان دا پلمونری آرٹری۔ اس کی وجہ سے فردر میں نے آپ کو وہاں پہ بتا دیا کہ کور پلمونری ارائز ہوتی ہے۔
یہ جو ہے نا ایٹیولوجی ہے فور دا امپائسیما کہ امپائسیما کس طرح ارائز ہوتا ہے. تو جب اسموکنگ اور ایئر پالوٹنس پلس جینیٹک ڈسپوزیشن. جینیٹک پری ڈسپوزیشن کس طرح ہوتا ہے کہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. الفا 1 اینٹی ٹریپسن کے لیے جو جین رسپانسبل ہوتے ہیں اس جین میں کوئی میوٹیشن آ جاتا ہے تو یہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن پھر فردر اپنا فنکشن پرفارم نہیں کرتا، تو وہ پروٹیئیز انزائم ہمارے الویولر پیسیجز وال کو ڈیمیج کر لیتی ہیں. صحیح ہے جی. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ آکسیڈیٹیو اسٹریس انکریز اپوپٹوسس اینڈ سنسس انفلیمیٹری سیلز ریلیز آف دا انفلیمیٹری میڈیٹرز پروٹیئیز اینٹی پروٹیئیز امبیلنس ہو جاتا ہے، الویولر وال ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی. تو اس الویولر وال ڈسٹرکشنز کی وجہ سے امپائسیما ایرائز ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن اس کی یہ ہے کہ سینٹری لیبیولر امپائسیما اس کا ایک کلاسیفیکیشن ہے. سینٹری لیبیولر امپائسیما میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو پروگزیمل اینڈ سینٹرل پارٹ آف دا سینس ہوتا ہے یہ ایکسپینڈڈ ہوتا ہے، اور جو ڈسٹل سینس یا الویولائی ہوتا ہے وہ ان چینج ہوتا ہے. اس میں جو پروگزیمل اور سینٹرل پارٹ آف دا الویولائی ہے وہ انلارج ہوتی ہے، لیکن جو ڈسٹل الویولائی ہے وہ انلارج نہیں ہوتی، وہ ان چینج رہتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھ لیں کہ سینٹری لیبیولر امپائسیما میں کیا ہوتا ہے. اس طرح پین لیبیولر امپائسیما ہے تو پین لیبیولر امپائسیما میں انٹائر جو الویولائی ہے یہ ایکسپینڈڈ رہتا ہے. صحیح ہے جی. اور یہ بیسیکلی جو پین لیبیولر امپائسیما ہے یہ الفا 1 اینٹی ٹریپسن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایرائز ہوتا ہے. اس میں پوری جو الویولائی ہے یہ انلارج رہتی ہے کیونکہ الویولائی کا جو والو ہے وہ سارا ڈیمیج ہو جاتا ہے اس میں. صحیح ہے جی. اگر مور کامنلی ان دا لوور لوب اسپیشلی بیزل سیگمنٹ اینڈ انٹیریئر مارجن آف دا لنگس. جو یہ سینٹری لیبیولر امپائسیما ہے یہ موسٹلی اپر لوب آف دا لنگ میں ہوتا ہے، اور جو پین لیبیولر امپائسیما ہے یہ موسٹلی جو ہے نا یہ لوور لوبز آف دا لنگز میں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا سینٹری ایسینر امپائسیما ہوتا ہے، پین ایسینر امپائسیما ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا اس کی مورپولوجی ہے تو مورپولوجی اس میں اتنا زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں. سنگھ جی. کلینکل فیچر ہے ڈسپنی سیرائز ہوتا ہے، پورس ایکسپائریشن ہوتا ہے، ویزنگ ود پرولونگ ایکسپائریشن اینڈ کب ہوتا ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے، بیرل شیپ چیسٹڈ ہوتا ہے، اور جو ریڈیوس پورس ایکسپائریٹری والیوم اس میں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. ایکسپائریٹری والیوم اس لیے ریڈیوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو الویولائی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ ڈیڈ اسپیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باڈی سے ریموو نہیں ہوتا، باڈی سے ایکسپیل آؤٹ نہیں ہوتا، اور وہ بلڈ میں اکمولیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریسپائریٹری ایسیڈوسس رائز ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اس کے جو کمپلیکیشن ہے ڈیتھ از ریلیٹڈ یوزولی ڈیو ٹو دا ریسپائریٹری فیلیور اور کور پرمونیلی. صحیح ہے جی. یہ فردر اس کی کمپلیکیشن ہے. یہ سمری ہے، سمری آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج ہم نے امپائسیما میں کیا کچھ پڑھا ہے. تھینک یو سو مچ.